السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میرا نام AQ ہے اور آج جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہے 3 مسافر۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اردو سٹوری سپون کے ساتھ جڑ جائیے، کیونکہ یہاں میں آپ کو سناؤں گی ہر روز مزے کی کہانیاں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ 3 شخص کہیں لمبے سفر پر جا رہے تھے۔ راستہ پہاڑی اور گھنے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ چلتے چلتے سورج بادلوں کے پیچھے چھپ گیا اور پھر آسمان بادلوں سے بھر گیا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد زور سے بجلی کڑکی اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ تینوں مسافر سیاہ بادلوں کے آتے ہی پناہ تلاش کرنے لگے تھے، لیکن انہیں کہیں بھی پناہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب بارش شروع ہوئی تو انہوں نے پناہ کی تلاش تیز کر دی۔ اسی دوران انہیں اچانک ایک پہاڑ میں غار نظر آیا تو تینوں غار دیکھتے ہی خوش ہوئے اور غار کی جانب دوڑ لگا دی اور غار میں جا گھسے۔ بارش مسلسل تیز ہو رہی تھی اور بجلی بھی کڑک رہی تھی۔ بجلی کی خوفناک کڑک اور ہر دم تیز ہوتی بارش سے ان کی پریشانی بڑھنے لگی اور وہ تینوں بارش رکنے کی دعائیں کرنے لگے، لیکن بارش تو رکنے کے بجائے تیز تر ہو رہی تھی اور اب تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑوں میں نالے بہنے بھی شروع ہو گئے تھے، جن کے ساتھ مٹی اور پتھر لڑک لڑک کر بہتے آ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، ایسے لگا جیسے پہاڑ گرنے والا ہو۔ دھماکے کے ساتھ ہی غار میں اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو انہیں اندازہ ہوا کہ ایک بہت بڑے پتھر نے ان کے غار کا منہ بند کر دیا ہے۔ تینوں حیران کہ اب کیا کریں، یہ بڑی چٹان بھلا ہم سے کیسے ہٹے گی؟ اب تو یہ غار ہم تینوں زندہ انسانوں کی قبر ہے۔ تینوں زندگی سے مایوس سے لگنے لگے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بظاہر تو موت سے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے۔ ایک صاحب ان میں سے بولے، بھائی دیکھو، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اسی سے زندگی کی بھیک مانگو۔ یہ بات سن کر سب کے چہرے چمک اٹھے۔ پھر وہ سب بولے، ہم میں سے ہر ایک نے زندگی کے کتنے ہی سال گزار لیے ہیں، بے شک ہم سے بہت سی کوتاہیاں بھی ہوئیں، لیکن ہر ایک نے کبھی نہ کبھی تو ایسا کام کیا ہوگا جو صرف اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ ہمارا مالک بڑی قدرت اور طاقت والا ہے۔ سوچو، جس نے جو بھی کام خالص اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، اس کا واسطہ دے کر وہ اپنے مالک سے زندگی کی بھیک مانگے اور گڑ گڑا کر دعا کرے کہ اے اللہ رحیم و کریم، تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اے ہمارے رب، اسی کے طفیل تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اس مشورے سے سب نے اتفاق کیا۔ اندھیری غار میں انہیں زندگی کی کرن محسوس ہوئی۔ ایک صاحب بولے، میں مویشی چرایا کرتا تھا، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں روزانہ صبح کو مویشی لے کر جنگل نکل جاتا اور شام کو واپس آتا، گھر آ کر دودھ دھوتا، پہلے اپنے بوڑھے ابا اور اماں کو پلاتا، پھر اپنے بچوں اور گھر والی کو پلاتا۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک دن میں چارے کی تلاش میں دور نکل گیا اور وہیں شام ہو گئی۔ گھر کے سب لوگ میرا راستہ دیکھتے رہے، سب ہی بھوکے تھے، پھر چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا تو بھوک کے مارے برا حال تھا۔ میں رات کے گھر پہنچا، بوڑھی اماں جان انتظار کرتے کرتے سو چکی تھیں اور بوڑھے والد محترم بھی انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے۔ ہاں، بیوی اور بچے جاگ رہے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے دیر کر کے گھر والوں کو ستایا۔ اب میں نے جلدی جلدی دودھ دوہا اور پیالے میں بھرا، اماں اور ابا کے پاس پہنچا۔ سوچا انہیں جگا کر دودھ پلا دوں، اس لیے کہ بچے بھی بھوکے ہیں۔ بیوی تو خیر صبر کر لے گی، لیکن بچے جو بھوک سے چیخ رہے ہیں، یہ کیسے مانیں گے؟ لیکن دل نے کسی طرح گوارا نہ کیا کہ بوڑھے ماں باپ کی نیند میں خلل ڈالوں اور انہیں جگا کر پریشان کروں، کیونکہ دونوں بوڑھے ماں باپ نہایت آرام سے سو رہے تھے۔ اب میں دودھ کا پیالہ لیے وہیں کھڑا تھا کہ جس وقت ان کی آنکھ کھلے گی تو فوراً پیش کر دوں گا۔ میں کھڑا رہا اور اماں ابا سوئے رہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاؤں سے لپٹ کر چیختے رہے اور اپنی پیاری زبان میں مجھ سے دودھ مانگتے رہے۔ بچوں کی بھوک، ان کی چیخو پکار اور دودھ کے لیے ننھے بچوں کی بے قراری پر میرا دل لرز گیا اور میرا دل بے تاب ہو گیا۔ لیکن یہ سوچ کر ماں باپ سے پہلے ان بچوں کو کیسے پلا دوں؟
میں نے ان کو دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیا اور اسی حالت میں پہاڑ سے یہ رات گزر گئی۔ میرے ماں باپ جب سو کر اٹھے تو میں نے معافی چاہتے ہوئے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ ماں باپ نے سیر ہو کر دودھ پیا اور پھر میں نے اپنے معصوم بچوں کو پلایا۔ ہے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ پروردگار، تو اس کی برکت اور وسیلے سے اس پتھر کو ہٹا دے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ اس شخص کی بات ختم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پتھر اتنا ہٹ گیا کہ آسمان صاف نظر آنے لگا، لیکن باہر نکلنا ممکن نہ تھا۔ اب دوسرے مسافر نے کہنا شروع کیا، ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے کچھ مزدوروں کو کام پر لگایا۔ مزدور جب اپنے کام سے فارغ ہوئے تو مزدوری لینے آئے۔ میں نے سب کو خوشی خوشی مزدوری دے دی اور وہ مزدوری لے کر اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ ایک مزدور ایسا تھا کہ اس نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا اور چلا گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ خیر، میں نے اس کی مزدوری کی رقم کاروبار میں لگا دی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کئی باغ اور کتنے ہی مویشی ہو گئے۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دن وہی مزدور چلا آ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر امید اور مایوسی کی ملی جلی کیفیت ہے۔ وہ آیا اور کہنے لگا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کئی دن پہلے میں آپ کے ہاں اپنی مزدوری چھوڑ گیا تھا۔ اس وقت مجھے بڑی سخت ضرورت ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میری مزدوری مجھے دے دیجئے اور اللہ کا خوف کیجئے، انکار نہ کیجئے گا۔ میں نے نہایت سادگی سے کہا، بھائی بھلا میں انکار کیوں کروں گا؟ یہ دیکھیے، یہ گائیں بھینس بکریاں، یہ نوکر چاکر سب کچھ آپ کا ہے۔ آپ اطمینان سے یہ سب کچھ لے لیجئے اور اپنے ساتھ لے جائیے۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ میں نے کہا، بھائی میں ہرگز مذاق نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور یہ سب کچھ تمہارا ہے، مجھے اس سے ایک ذرہ روکنے کا کوئی حق نہیں۔ بات یہ ہوئی کہ جب آپ اپنی مزدوری چھوڑ گئے مجھے بہت فکر ہوئی کہ میں اس کا کیا کروں۔ آخر میں نے غور و فکر کر کے اس رقم کو کاروبار میں لگا لیا اور اللہ نے اس میں یہ برکت دی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور اپنی گائیں بھینسیں اور نوکر چاکر لے کر خوشی خوشی چلا گیا۔ پروردگار، تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے سب کچھ صرف تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ، اس عمل کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اور غار کے منہ سے یہ بھاری پتھر اپنی طاقت سے ہٹا دے۔ دعا کرنی تھی کہ پتھر کو اللہ نے غار کے منہ سے کافی ہٹا دیا اور باہر کی روشنی اندر خوب آنے لگی، لیکن اب بھی باہر نکلنا ناممکن تھا۔ تیسرے مسافر نے کہنا شروع کیا، پروردگار، میری چچا زاد بہن تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں اس کی محبت میں بے تاب رہنے لگا۔ پھر میں نے رقم جمع کر کے اسے غلط کام پر آمادہ کرنا چاہا، لیکن اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا تو میں اپنے شیطانی ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف اور ڈر، عذاب الہی اور اس گناہ کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے وہ رقم اسے بخش دی اور اس گناہ سے بھی باز رہا۔ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا۔ اے اللہ، تو اس عمل کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے بچا لے اور غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دے کہ بحفاظت اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ سکیں۔ تیسرے مسافر نے جو ہی اپنے الفاظ ختم کیے تو اچانک دھڑم سے پتھر نیچے گرا اور غار کا راستہ کھل گیا۔ باہر دیکھا تو موسم بھی صاف تھا اور بادل بھی برس چکے تھے۔ تینوں مسافر اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی منزل کی جانب چل دیے۔ تو میرے پیارے دوستوں، آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا یہ آپ مجھے بتائیں گے، اور اگر میں بیان کروں تو میں نے سیکھا، انسان پر جتنا بھی مشکل وقت آ جائے اسے مدد کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کی ساری قوتیں اور طاقتیں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے یاد کرتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے جو ہر کسی کو دیتی ہے اور دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے مشکل وقت میں مدد مانگنے کے لیے ہم اپنے ایسے نیک اعمال کا واسطہ بھی دے سکتے ہیں جو ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کیے تھے۔ تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلے قصے میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔